ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وائکنگز کی مکمل اور تفصیلی داستان کی۔ وائکنگز شمالی یورپ کے بحری مہمجو، جنگجو، تاجر اور آبادکار تھے جو 8ویں سے 11ویں صدی تک سرگرم رہے۔ ان کا تعلق بنیادی طور پر سکینڈینیویا کے علاقوں یعنی موجودہ دور کے ناروے، سویڈن اور ڈنمارک سے تھا۔ وائکنگز نے اپنی شاندار بحری مہارت، لڑاکا صلاحیت اور دور دراز علاقوں تک رسائی کے ذریعے تاریخ میں اپنی جگہ بنائی۔ ان کا عہد وائکنگ ایج کے نام سے جانا جاتا ہے، جو تقریباً 793 میں لنڈسفارن کے مشہور حملے سے شروع ہوا اور 1066 میں سٹینفورڈ برج کی جنگ کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ آغاز اور ثقافتی پس منظر: وائکنگز ایک زراعتی معاشرہ تھے جن کی معیشت کا دار و مدار کاشتکاری، مویشی پالن اور ماہی گیری سے تھا۔ وہ مختلف دیہاتوں میں رہتے تھے اور ہر گاؤں میں ایک یا ایک سے زیادہ قبیلے ہوتے تھے۔ ان کا مذہب نورس میتھولوجی پر مبنی تھا، جس میں متعدد دیوتاؤں اور دیویوں کی پرستش کی جاتی تھی، جیسے کہ اوردن، تھور اور فیریا۔ ان کے عقائد میں جنگ، موت اور بہادری کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ بحری مہارت اور تجارت: وائکنگز کی بحری مہارت کی کامیابی ان کے بہترین تیار کردہ جہازوں کی وجہ سے ممکن ہوئی، جنہیں لانگ شپ کہا جاتا تھا۔ یہ جہاز ہلکے، تیز اور مضبوط تھے، جو انہیں سمندری طوفانوں اور دریاؤں دونوں میں سفر کرنے کے قابل بناتے تھے۔ ان جہازوں کی مدد سے وائکنگز نے پورے یورپ، بحیرہ اوقیانوس اور یہاں تک کہ شمالی امریکہ تک رسائی حاصل کی۔ وائکنگز نے نہ صرف یورپ کے مختلف علاقوں پر حملے کیے بلکہ وہ تجارت میں بھی ماہر تھے۔ انہوں نے ریشم، مسالے، قیمتی دھاتیں اور دیگر قیمتی اشیاء کی تجارت کی۔ وائکنگز کے تجارتی راستے دریاؤں اور سمندروں کے ذریعے روس، بازنطینی سلطنت اور عرب دنیا تک پھیلے ہوئے تھے۔ جنگجو ثقافت: وائکنگز کی جنگجو ثقافت ان کے معاشرے کا ایک اہم حصہ تھی۔ وہ اپنے ہتھیاروں کو بڑی اہمیت دیتے تھے، جن میں تلواریں، کلہاڑیاں، نیزے اور ڈھالیں شامل تھیں۔ وائکنگز کے حملے تیز، بے رحمی اور اچانک پن کی وجہ سے مشہور تھے، جس سے ان کے دشمنوں میں خوف و ہراس پھیل جاتا تھا۔ آبادکاری اور کالونیاں: وائکنگز نے صرف حملے ہی نہیں کیے بلکہ انہوں نے کئی علاقوں میں آبادکاریاں بھی قائم کیں۔ انہوں نے برطانیہ، آئرلینڈ، آئس لینڈ، گرین لینڈ اور یہاں تک کہ شمالی امریکہ میں بھی بستیاں بسائیں۔ وائکنگز کی آبادکاریاں اکثر زراعت، تجارت اور مقامی آبادیوں کے ساتھ میل جول پر مبنی تھیں۔ وائکنگز کی مذہبی عقائد اور تبدیلیاں: وائکنگز کے مذہبی عقائد نورس میتھولوجی پر مبنی تھے، مگر 10ویں صدی کے آخر میں عیسائیت کی طرف ان کا رجحان بڑھنے لگا۔ یہ تبدیلی سکینڈینیویا کے بادشاہوں اور حکمرانوں کی عیسائیت قبول کرنے کی وجہ سے ہوئی۔ وائکنگز کی بہت سی مذہبی روایات اور رسومات عیسائیت کے اثرات کے تحت تبدیل ہو گئی۔ وائکنگ ایج کا اختتام: وائکنگ ایج کا اختتام 1066 عیسوی میں سٹینفورڈ برج کی جنگ کے ساتھ ہوا، جہاں انگلینڈ کے بادشاہ نے نارویجن بادشاہ کو شکست دی۔ اس جنگ کے بعد سکینڈینیویا کے علاقوں میں مرکزی حکومتوں کا قیام عمل میں آیا اور وائکنگز کی بحری مہمات اور حملے ختم ہو گئے۔ وائکنگز کا ورثہ: وائکنگز کا ورثہ آج بھی موجود ہے اور ان کی تاریخ، کہانیاں اور آثار قدیمہ نے جدید دنیا کو بہت متاثر کیا ہے۔ سکینڈینیویا کے ممالک میں ان کی یادگاریں اور میوزیمز موجود ہیں، جہاں ان کی ثقافت، ہتھیار اور جہاز دیکھے جا سکتے ہیں۔ وائکنگز کی زبان نے جدید سکینڈینیویا زبانوں پر بھی اثر ڈالا ہے۔ اختتامیہ: وائکنگز کی داستان ایک شاندار اور دلچسپ تاریخ پر مبنی ہے، جو ہمیں انسانی عزم، ہمت اور بحری مہارتوں کی ایک شاندار مثال پیش کرتی ہے۔ ان کی زندگی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کیسے مختلف ثقافتیں اور معاشرے آپس میں میل جول اور تجارت کے ذریعے ترقی کر سکتے ہیں، اور کیسے تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف قومیں اپنی شناخت اور ثقافت کو برقرار رکھتے ہوئے دنیا میں اپنی شناخت بناتی ہیں۔ وائکنگز کی داستان نہ صرف ایک تاریخی سفر ہے بلکہ یہ ہمیں انسانیت کی عظمت اور مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت کی بھی ایک مثال فراہم کرتی ہے۔ ان کی داستان آج بھی ہمیں متاثر کرتی ہے اور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کیسے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے محنت اور عزم سے کام لے سکتے ہیں۔